دانیال عزیز صاحب، آپ مثلا اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی ملک میں معاشی استحکام بہتر ہوا ہے، سیاسی استحکام بہتر ہوا ہے اور ایک آئینی بحران کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ آئینی بحران جو آنے والا ہے اگر اس کو ریزالو نہیں کیا جاتا ہے تو پھر اس کا ایفیکٹ سیاسی بحران کی طرف جائے گا اور معاشی بحران کی طرف جائے گا؟ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اس میں جی دو باتیں میں کرنا چاہوں گا جو بہت اہم ہیں۔ ایک طرف جب میں اپنی یادداشت کو دیکھتا ہوں تو مجھے جوڈیشری کے مختلف حرکات یاد آتے ہیں۔ مثلا ایک جو پہلی حکومت تھی پاکستان کی جس میں جوڈیشری نے باقاعدہ مور لگا دی کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی، ایسے وزیر اعظم کو اٹھا کے ہٹا دیا گیا کہ ریسیویبل کا لفظ جو ہے وہ بلیکس لاء ڈکشنری میں ایک ایسٹ کہلاتا ہے، لہٰذا آپ نے ریسیویبل ڈکلیئر نہیں کیا تو ہم آپ کو ہٹا رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ 1891 سے پہلا بلیکس لاء ڈکشنری کی ایڈیشن بنی، 10 ایڈیشنز آئیں، ان 10 کی 10 ایڈیشنوں میں سرے سے ریسیویبل کا لفظ ہی نہیں ہے۔ چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ ٹائپوگرافیکل ایرر تھا، کلریکل ایرر تھا، یعنی سرے سے لفظ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب جب یہ حنیف عباسی کا کیس چل رہا تھا، میں نے وہ سارا کیس نپٹایا، اور اس میں جب ہم نے کیا دیکھا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ عمران خان صادق اور امین ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نہ ڈائریکٹر ہیں نیازی سروسز کے اور نہ ہی شیئر ہولڈر ہیں، حالانکہ ان کا ایفیڈیوٹ موجود ہے کہ ساری کمپنی میری ہے، میں نے بنائی ہے۔ تو اس سے آف شور کا کام ہی ہوتا ہے چھپانے کے لیے کہ آپ کسی اور نام سے ہوتا ہے جو اصل بینیفیشری کوئی اور ہوتا ہے۔ تو اس سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ صادق امین ہے، اور اس کو جہانگیر ترین کو فور لائف ڈسکوالیفائی کر دیا۔ تو جب میں نے باہر آ کے اسکرپٹ کا الفاظ استعمال کیا کہ جی این اسکرپٹ کے مطابق ہے، اسکرپٹ ہمیں کس نے بتایا تھا؟ اسکرپٹ ہمیں بتایا تھا مخدوم جوید ہاشمی نے، جو پریزیڈنٹ تھا پی ٹی آئی کا۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے بتا دیا عمران خان نے کہ مل کے جوڈیشری کے ساتھ نواز شریف کی حکومت ہٹانی ہے۔ تو جب اس طرح کی حرکات نظر آتی ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر مان کے معافی مانگ لیتے ہیں تو توقع یہ ہوتی ہے کہ شاید ماضی کی غلطیاں گنوا کے یہ آئندہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ یہ تو تصور میں ہی نہیں تھا کہ وہ معافیاں اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نئے ٹک لگانے ہیں پاکستان کی عوام کو، اور وہ ٹک لگانے شروع کر دیے اپنی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے۔ اور میں تو حیران و پریشان ہوں کہ اتنے بڑے منصب پہ اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے کس قسم کی یہ ایک اسکول پلے گراؤنڈ والی جو ہے مختلف قسم کی حرکات کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسودہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا تسلسل ہے، یہ انہی کی تقریر میں ابھی جو سن رہا تھا میں آپ کے چینل پہ، جو یہ کہتے ہیں کہ جتنی ہمیں پولیٹیکل سپیس دی گئی ہے ہم نے اتنے میں ہی کھیلنا ہے، اور اگر یہ نہ مسودہ پاس ہوا تو پھر دعا مانگے جمہوریت کے لیے۔ تو یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کوئی خطرہ ہے؟ تو اتنی جلدی کس بات کی؟ اگر یہ سپیس ان کو ملی ہوئی ہے تو پھر اس کو ایسن طریقے سے کر لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو سیاسی استحکام کی بات ہے، جو ابھی سینٹ میں تقریریں ہو رہی ہیں، جو نیشنل اسمبلی میں تقریریں ہو رہی ہیں، جن جماعتوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسودے کو پاس کریں گے، ان کے جو اہم اراکین ہیں وہ کیا باتیں بتا رہے ہیں کہ کس قسم کا ماحول بنایا گیا پورے پاکستان میں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ سیاسی استحکام کو آگے بڑھائے گا ترامیم پاس ہو یا نہ ہو؟ اور جو عوام ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تاکہ آپ کو فوری انصاف مل سکے، یا بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے ایک الیکٹرسٹی بل کی وجہ سے، قیمتوں کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ شکست و ریخت ہو گئے ہیں، پامال ہو گیا غریب، مڈل کلاس تباہ ہو گئی ہے، مٹ گئی ہے، اور اس پہ کسی قسم کی اسمبلی میں بحث ہی نہیں ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک جو کہ ذمہ دار ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا، ان کا ایک ہی مقصد ہے زندگی کا، اسٹیٹ بینک کا، جب سے ان کی ترمیم ہوئی ہے قانون میں کہ آپ نے مہنگائی نہیں ہونے دینی، اور مہنگائی پاکستان کی بلند ترین سطح پہ چلے گئی۔ تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کہاں گئی وہ تقریریں، کہاں گئی وہ پارلیمنٹ؟ عوام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، سب اپنا اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، سب اپنا اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، اور عوام بیچاری مٹ گئی ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ آج تک آپ دیکھیں یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے ایف بی آر کا، کبھی ہمیں کنسلٹنٹ بتاتے ہیں، کبھی مکنزی بتاتے ہیں، کبھی کرنی بتاتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ورکنگ گروپ بن گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں پہلی ٹاسک فورس، دوسری ٹاسک فورس، تیسری ٹاسک فورس۔ آج پرسوں میں نے پڑھا اخبار میں کہ جو نئے انہوں نے ایف بی آر کے چیئرمین لگائے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 1988 سے لے کے آج تک ہم کچھ نہیں حاصل کر سکے ایف بی آر میں، اور نہ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اخبار میں سرخیاں لگی ہوئی ہیں۔
تو آپ پھر مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے ہیں جس سے پاکستان کو دشواری ہو رہی ہے، پاکستان کی معیشت کو دشواری ہو رہی ہے. ابھی انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ پہلے کہتے رہے کہ ہم بالکل نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، ہم بات ہی نہیں کر سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو تباہ ہو جائے گا ہمارا انٹرنیشنل امیج. اب آ کے انہوں نے ساروں کے وہ کانٹریکٹ کینسل کر دیے اور ہمیں کیا بتایا کہ 45 پیسے فی یونٹ جو ہے بل میں فرق پڑے گا. یعنی کسی قسم کا ان کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ کس طرح پس رہی ہے اور کیا ان کی حالت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.